صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرتے ہیں وقت کے امام کی خدمت میں. مبارک تاریخ کی جو ہے 4 شعبان یعنی غازی حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ. پرمسرت موقع. ناظرین آپ کے حق میں، اپنے حق میں اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے حق میں دعا گو ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں اس عظیم وسیلے سے کہ جن کا وسیلہ خدا کبھی رد نہیں کرتا، مولا عباس کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا. خدایا ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا. پروردگار عالم جلد از جلد امام وقت کا ظہور فرمانا. یہ مبارک موقع کہ جس کے منتظر مولائے امیر تھے بہت ہی بے قراری کے ساتھ، کیونکہ آپ کی یہ آرزو تھی کہ ایک بیٹا ایسا خداوند عالم عطا کر دے جو آپ کی شبیہ ہو. یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس آرزو کا اپنی اظہار جناب عقیل سے کیا تھا کہ ایک بہترین گھرانے کی شجاع ترین خاتون کے بارے میں پتہ کیا جائے. شجاع ترین گھرانہ ہو اور اس کے خاتون کہ جس کے ذریعے سے ایک بہترین بہادر بیٹا خداوند عالم مجھے عطا کر دے کہ جو میرے حسین کا ساتھ دے کربلا میں، کہ جو میرے حسین کا ساتھ دینے والا ہو. جناب مولا کائنات کی یہ آرزو ہے اور یہ آرزو پوری ہوتی ہے کہ جب خداوند عالم نے جناب ام البنین کو یہ چاند سا بیٹا کہ جو قمر بنی ہاشم کہلایا ہے وہ بیٹا عنایت کیا ہے کہ جو سلطان وفا ہیں، وفا کے سلطان ہیں. بے شک بہت خوش ہیں آج مولائے کائنات کہ آپ کی دعاؤں کا ثمر آپ کو ملا ہے. مولائے امیر کی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ خوشی اور بھی زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام بے حد خوش ہیں کہ انہیں اپنا بھائی ملا ہے مولا عباس کی شکل میں. جناب زینب و ام کلثوم خوش ہیں کہ ان کے پردے کا محافظ آیا ہے کہ مولا عباس کی آمد ہے. بی بی ام البنین بہت ہی خوش ہیں اور یقیناً اس خوشی کے موقع پر پروردگار عالم کی طرف سے سلطان وفا کو خداوند عالم نے بہترین تحفوں سے نوازا ہے. ایسی ایسی صفتیں عطا کی ہیں کہ جو مولائے امیر میں پائی جاتی تھیں. اگر ہم غور کریں تو جس طرح سے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے لیے اپنی وفا کو پیش کرتے رہے اور آپ کی محبت اور آپ کی وفا، مولائے کائنات کی محبت اور وفا رسول اللہ کے لیے جس انداز سے بے نظیر اور بے مثل تھی، وہی انداز مولا عباس کا تھا مولا حسین کے لیے کہ مولا عباس کے دل میں بھی مولا حسین کے لیے جو محبت ہے، جو وفا ہے، جو احترام ہے وہ بھی بے مثل و بے نظیر تھا. مولا عباس علمدار کہ آج بھی اگر آقا حسین کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کی جائے آپ جھولیاں بھر دیتے ہیں، مرادیں پوری کر دیتے ہیں، حاجتیں بر آتی ہیں. کہ مولا حسین علیہ السلام سے وہ عشق تھا، وہ محبت تھی کہ اگر کوئی کسی کی محبت پہ اپنی جان دے دے تو یہ تو پھر بھی دیکھا گیا. لیکن مولا عباس علمدار تو وہ ہیں کہ جنہوں نے عشق حسین علیہ السلام میں نہ صرف اپنی جان کو بلکہ اپنے ہاتھوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. اس انداز سے وفا کو پیش کیا ہے. مولا عباس علیہ السلام کہ جنہیں پروردگار عالم نے باب الحوائج قرار دیا ہے کہ حاجتوں کا در آپ کے روضہ مبارک سے یقیناً آج بھی معجزات رونما ہوتے ہیں، حاجتیں لوگوں کی بر آتی ہیں. ایک واقعہ اس کے ضمن میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص ہے، بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا تاجر تھا اور خداوند عالم نے ایک بیٹا اسے عنایت کیا. اتفاق یہ گزرا کہ وہ بیٹا بیمار رہنے لگا، بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور جب بچے کو شفا نہ ملی یہ بہت پریشان ہوا. بڑے بڑے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز تھے اس نے رجوع کیا لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ملا، تسلی بخش کوئی بھی جواب نہ ملا. یہاں تک کہ بچے کی جو بیماری تھی وہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی. یہ بہت پریشان ہوا. اب اسے ایک دن ایک شخص ملتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ کیوں نہ
تم سب سے بڑے طبیب کے پاس جاؤ کہ جس کے پاس ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ اس نے پوچھا ایسا طبیب، ایسا ڈاکٹر کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں ملے گا؟ کہا کہ تم عراق کیوں نہیں جاتے؟ تم مولا عباس کے روضے مبارک پر جاؤ، وہ باب الحوائج ہیں، وہ جھولیاں بھر دیتے ہیں، ان سے جا کر استغاثہ کرو۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں وہاں تو وقت اپنا بہت گنوا لیا، اور پہلے میں نے کیوں نہ اس بارے میں سوچا۔ سوچنے لگا کہ پہلے بھی خیال آتا لیکن میں نے ان چیزوں کو ہلکا جانا، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ نہیں، مولا عباس کے در پر یقیناً ایک امید سی بن رہی ہے کہ میری امید بر آئے گی۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے کر کے چلا ہے، مولا عباس کے حرم مبارک پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، بچے کو لے کر بیٹھا رہا، دعائیں کرتا رہا، تھک بہت چکا تھا، لہٰذا کچھ دیر کے بعد اپنے ہوٹل روم میں واپس آتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے۔ اس کی آنکھ لگی تھی کہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک بہترین مقام ہے اور ایک بہترین محفل سجی ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک بلند مقام پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، اور اس تخت پر ایک بہت ہی نورانی شخصیت رونق افروز ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، کچھ عرضیاں لے کر آتے ہیں اور وہ ان عرضیوں پر دستخط کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کے پہلو میں ایک شہزادہ رونق افروز تھا کہ جن کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا کہ جو میں نے کبھی ایسا نور نہ دیکھا، نہ پایا، نہ محسوس کیا۔ میں نے پوچھا یہ شہزادے کون ہیں؟ معلوم یہ ہوا یہ مولا عباس علمدار ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سوچنے لگا کہ جن کے در پر آج میں اپنی عرضی دے کر آیا ہوں، ان کے در پر بھی جو عرضی آئی ہے وہ بھی مولا علی کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات کے سامنے جب کسی فریادی کی عرضی آتی، مولا اس پر دستخط کرتے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ کہتا ہے کہ جب میری عرضی پہنچی مولا علی کے ہاتھوں میں بھی منتظر تھا کہ مولا دستخط کر دیں گے اور میری مراد بھی پوری ہو جائے گی، لیکن تبھی میں نے دیکھا کہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کو روک دیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے آگے بڑھ کر کہا بابا علی یہ میرا فریادی ہے، اس نے میرے در پر فریاد کی ہے، اس کی عرضی بھی قبول کر لیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا میرے لال عباس، یہ شخص بہت دیر میں بہت تاخیر کر کے تمہارے روضے مبارک پر آیا ہے، اسے کچھ انتظار کرنے دو۔ مولا عباس نے ایک جملہ فرمایا بابا یہ میرا فریادی ہے، یہ میرے در پر اپنی عرضی لے کر آیا ہے، دیر ہو گئی لیکن یہ آیا ہے میرے در پر، اگر آج اس کی تمنا پوری نہ ہوئی تو پھر میرے در پر کون آیا کرے گا؟ مجھے باب الحوائج کیسے لوگ کہیں گے جبکہ خدا نے مجھے باب الحوائج کہا ہے؟ لہٰذا اتنا کہنا تھا۔ مولا عباس کے اصرار پر مولا کائنات مسکرا کر کے اس شخص کی عرضی پر بھی دستخط کر دیے۔ شخص کہتا ہے یک بیک اب جو میری آنکھ کھلی تو میں حیران اور پریشان کہ کیسا خواب میں نے دیکھا، ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پا رہا تھا کہ تبھی میں نے ایک شور محسوس کیا۔ میں نے اپنے ہوٹل کا کمرہ کھولا اور جیسے ہی دروازے سے باہر آیا ایک شور اٹھا اور دیکھا کہ میرے بچے کو اٹھائے ہوئے کچھ لوگ لیے چلے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو کہ مولا عباس علمدار نے تمہارے بیمار بچے کو شفا عنایت کر دی۔ تو یہ ہے باب الحوائج کہ جن کے در پر جو بھی پہنچتا ہے وہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ تڑپ کر کے بے قرار ہو کر کے کوئی مانگے ان سے اور اس کی دعا یوں ہی خالی چلی جائے۔ ضرورت ہے تو صدق دل سے مانگنے کی، اس کی نیت میں خلوص کے ہونے کی۔ یقیناً اس خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تڑپ کر جو بھی غازی عباس کو آواز دیتا ہے، خدا اس کی اس دعا کو مولا عباس کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ آج کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر مولا عباس کے صدقے میں خداوند عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ تمام ناظرین اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی بھی تمام حاجتوں کو خدایا جو بھی ان کی جائز حاجات ہیں خدا انہیں قبول فرمانا، اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی، ان کے ایمان کے خدایا حفاظت مولا عباس کے صدقے میں فرمانا۔ الہی آمین۔ خدایا سب سے اہم دعا غازی عباس کے صدقے میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ جس دعا کا انتظار خود مولا عباس کو ہے کہ انتظار جو ہم کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کا، اس حوالے کی ظہور امام زمانہ ہو اور مولا عباس بھی تشریف لائیں
اور جو آرزو کربلا میں ادھوری رہ گئی تھی وہ پوری ہو سکے۔ خدایا جلد از جلد ظہور مہدی فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔